السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے قیامت کی نشانیاں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ جس پر زندگی آتی ہے اس پر موت کا بھی آنا لازم ہے۔ ہم اپنے آس پاس اس کی بہت سی نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ کائنات میں بہت سے دلائل بکھرے ہوئے ہیں جو ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ایک دن یہ کارخانہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ وہ وقت قرآن کے الفاظ میں زمین اور آسمان پر بہت بھاری ہوگا، اور اس بھاری وقت کے آنے سے پہلے دنیا میں کچھ علامات نمودار ہوں گی۔ آج جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہے۔ اس سے ایک تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا، دوسرے ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی سچی باتیں تھیں۔ وہ لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان احادیث کی روشنی میں آج کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی روشنی میں جو باتیں فرمائیں، آج ہم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سناؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا مگر اس میں 2 رکعتیں ادا نہیں کرے گا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے پاس مسجدیں ہیں، وہ دن رات مسجدوں سے اذانوں کی آواز سنتے ہیں لیکن مسجدوں کے اندر نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر وہ محاسبہ کرے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین ہر حال میں مسجد پہنچتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بھی بنائی تھی، لیکن قیامت کے نزدیک مسجدوں سے گزرنے والے مسجد نہیں جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک ایسا دور آئے گا، ان میں اپنے دین کی حفاظت پر جبر کرنے والا اس کے مانند ہوگا جو آگ کے انگارے کو اپنے مٹھی میں تھامے ہوگا، یعنی دین پر استقامت اور دین پر عمل اتنا مشکل ہو جائے گا۔ بعض اوقات کے ایک انگارہ ہاتھ میں لینا، نہ ہاتھ میں لے سکے گا نہ پھینک سکے گا۔ ایک اور نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ زمانہ قریب آ جائے گا، عمل میں نقص واقع ہوگا اور بخیلی پیدا ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بخیلی کا عام ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج آپ دیکھیں، بعض اوقات انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں لیکن انسان ان نعمتوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حد سے زیادہ محسوس کر لینا، یہ سب کچھ بخل کی وجہ سے ہے۔ بخل صرف مال میں نہیں ہوتا، بخل تمام نعمتوں میں ہوتا ہے۔ اگر ان میں اللہ کے دوسرے بندوں کو بطور شکر کے شریک نہ کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سخت بخیل ہو جائیں گے، یعنی ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔ ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ مسجد میں زیب و زینت بہت ہوگی لیکن مسجد میں نمازی بہت کم ہوں گے، مسجدیں سجائی بہت جائیں گی۔ انس بن مالک کی روایت ہے، مسند احمد میں اس کو روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر و مباحت کریں گے، یعنی مسجدوں کے بنانے میں، اس کے سجانے میں، اس کی آرائش میں
ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے میں لگے رہیں گے. یعنی قیامت کی علامات میں سے ہے کہ مسجدوں کو سجایا کریں گے. نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے بجائے مسجد بنا کر پھر اس کو سجا کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم لوگ مسجدوں کو سجانے لگو، قرآن کو مزین کرنے لگو، تو تمہاری بربادی ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آیا ہے، سجانے کے لیے نہیں آیا. آج آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ اسے پڑھتے کم ہیں، سمجھتے کم ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، لیکن اسے خوبصورت انداز میں سنہری الفاظ میں لکھوا کر گھروں میں سجا دیتے ہیں. تو قرآن پاک سجانے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، مگر ہم نے اس کا بس اتنا ہی فائدہ اٹھایا ہے کہ اسے خوبصورت انداز میں لکھوا کر طاقوں میں سجا دیا ہے. اسی طرح ایک اور نشانی، انسان حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، لوگوں پر ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام، یعنی کن ذریعوں سے حاصل کیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں پہلے سود پھیل جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص تک اس کا کچھ نہ کچھ غبار پہنچے گا. کچھ لوگ براہ راست اس میں انوالو ہوں گے اور کچھ لوگ انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوں گے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی دیگر امت کی مشابہت اور تقلید ہوگی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی سابقہ امت کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز پر اتباع کرو گے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈ کے سوراخ میں داخل ہو رہے ہوں گے اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے. ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون؟ اور آج ہم مسلمان دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی یا پھر کسی اور کی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زلزلے بکثرت آئیں گے. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے موت کی سخت وبا پھیلے گی، پھر زلزلے والے سال آئیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ناگہانی موت کثرت کے ساتھ ہوں گی، یعنی اچانک ڈیتھ، یک بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے. امام بخاری میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے، فارغ وقت کو غنیمت سمجھ کر کچھ رکوع کر لو، یعنی فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کچھ نوافل پڑھ لو، قریب ہے کہ تیری موت اچانک واقعہ ہو. تم کتنے ہی صحت مند لوگوں کو دیکھتے ہو جن کی صحت مند جانیں اچانک فوت ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. امام بخاری کی بھی اچانک موت ہوئی تھی. یہ کسی پر بھی آ سکتی ہے، کوئی نیک ہو یا بد ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں، یا پھر یہ کہ ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ معاملہ تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. اسی لیے جو وقت آج ہمیں حاصل ہے، جو لمحات آج ہمیں میسر ہیں، انہیں غنیمت سمجھیں اور نیکی میں پیچھے نہ رہیں. پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. عامر بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ایک مسجد میں گئے تو جماعت کھڑی تھی. ان لوگوں نے رکوع کیا، ہم بھی رکوع کرتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، آپ کو سلام. عبداللہ بن مسعود نے رکوع کی حالت میں ہی فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. نماز کے اختتام پر آپ سے کچھ لوگوں نے پوچھا، آپ نے فلاں شخص کو یہ کیوں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سلام صرف پہچان والوں کو کیا جائے گا. مسنون طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی مجلس یا کسی گیدرنگ میں جائیں تو سب کو ایک ساتھ بلند آواز میں سلام کریں.
لیکن لوگ آتے ہیں، سب کو نہیں پوچھتے، بلکہ ان میں سے جو جان پہچان والا ہوتا ہے صرف انہیں سلام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ دعا اور طہارت میں زیادتی کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا کہ ان کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا ہے: یا اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اور رونق اور تر و تازگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کی زنجیروں اور اس کے طوقوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس پر حضرت سعد نے فرمایا: تم نے اللہ تعالیٰ سے خیر کثیر کا سوال کیا ہے اور ضرر کثیر سے پناہ مانگی ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں گے، یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی ہے: یا اللہ، ہمیں جنت عطا فرما، دوزخ سے بچا۔ اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، جب جنت میں جاؤ گے تو سب کچھ حاصل ہو گیا، اسی طرح جب جہنم سے بچ گئے تو سب سے بچت ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگو، وہ یقیناً زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی دعاؤں میں زیادتی اور اس قسم کی تفصیلات یہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ ایک اور قیامت کی نشانی ہے کہ ذلیل اور کمینے لوگ نیک اور شریف لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے اماموں کو قتل کرنے لگو، یعنی لوگ اپنے حاکموں کو مارنے لگیں گے اور اپنی تلواروں سے آپس میں لڑائی کرو گے، یہاں تک کہ تم میں سے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہو جائیں گے۔ ایک اور قیامت کی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت تجارت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی، یعنی اتنا بزنس ہوگا کہ مرد سے اکیلا نہ سنبھالا جائے گا، عورتیں اس میں شریک ہوں گی، مال کثرت سے ہونے کے باوجود رشتہ داروں کا خیال نہ رکھا جائے گا، جھوٹی گواہی دی جائے گی، حق کو چھپایا جائے گا، اور قلم کا ظہور ہو جائے گا، یعنی نشر و اشاعت خوب ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وقت مختصر ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے ہر شخص وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ قریب آ جائے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح تیزی سے گزرنے والا ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل سچ ہو گئی ہے۔ ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے، یعنی زندگی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، لائف بہت فاسٹ ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا محبوب ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا: اے ثوبان، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دوسری امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ثوبان نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا: نہیں، بلکہ تم کثرت سے ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت۔ ایک اور روایت میں آتا ہے: دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اسی طرح نیک لوگ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے، فضول لوگ، بیکار لوگ، نکمے لوگ رہ جائیں گے، جس طرح جو کا بھوسا یا ردی کھجور باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پرواہ نہ کرے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں: میں غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرماتے۔ آپ نے فرمایا: قیامت کی 6 نشانیاں گن لو۔ پھر ایسا عام اور تباہ کن فتنہ ہوگا کہ ارض کا کوئی گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے نہ رک سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے پناہ مانگی ہے، ہمیں بھی اس وقت سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے عمل کو صحیح رخ میں، صحیح ڈائریکشن پر رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے والا بنائے، آمین۔
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.